مکہ میں ایسی باتیں آہستہ کی جاتی ہیں۔ علی کی نظر اس اجنبی پر ٹک جاتی ہے۔ علی نے اس اجنبی کو دیکھا، اس کی چال، اس کی بے چینی، اس کی آنکھوں کا سوال، سب کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں، تم اجنبی لگتے ہو۔ ہاں، میں دور سے آیا ہوں۔ مکہ میں تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تجارت، پناہ یا جواب؟ جواب۔ یہ اجنبی مسافر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دل میں پہلے ہی بت پرستی سے نفرت اور سچ کی تلاش تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ مکہ میں ایک نبی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ سچ جاننے کے لیے مکہ آ گئے۔ لیکن مکہ کا ماحول خطرناک تھا۔ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتا، قریش اس پر شک کرتے، اس لیے ابو ذر کو ہر قدم سنبھال کر رکھنا تھا۔ یہ اجنبی کون ہے؟ پتہ نہیں، مگر مکہ میں آج کل اجنبی لوگ زیادہ سوال کرنے لگے ہیں۔ دیکھو، علی بھی ادھر سے گزرا ہے۔ ابو طالب کا بیٹا؟ وہ اکثر ان کے قریب رہتا ہے۔ علی فوراً رک کر ایک دیوار کے پاس ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ اور دیکھ رہے ہوں۔ ابو ذر آگے نکل جاتے ہیں۔ علی نے شک کی ہوا کو پہلے ہی محسوس کر لیا۔ یہ چھوٹی عمر کے علی تھے، لیکن دعوت کے راز کی حفاظت میں ان کی سمجھ بہت بڑی تھی۔ یوں علی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ تک لے گئے جہاں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا راستہ ملا۔ اس ملاقات کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سچ واضح ہو گیا اور وہ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب مکہ میں سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الامین کہتے تھے، اب وہی لوگ ان کی دعوت سے بچنے لگے۔ مکہ کی دشمنی اب صرف لفظوں تک محدود نہیں رہی تھی۔ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا نہیں جا سکتا، تو اب انہیں ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک خوفناک سازش بنائی۔ کئی قبائل کے جوان ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ اب محمد کی دعوت مکہ سے باہر بھی پہنچ رہی ہے۔ اگر آج نہ روکا تو کل یہ ہمارے بتوں، ہماری سرداری سب کو ہلا دے گا۔ ایک آدمی قتل کرے گا تو بنو ہاشم بدلہ لیں گے، تو پھر ہر قبیلے کا ایک جوان ہوگا، سب ایک ساتھ وار کریں گے۔ یہ رات مکہ کی سب سے خطرناک راتوں میں سے ایک تھی۔ قریش سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چال تمام کر لی ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا اللہ کا پلان ان کی ہر سازش سے بلند ہے۔ اسی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو ایک ایسی ذمہ داری دی جو صرف ایک بہادر انسان ہی قبول کر سکتا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی جانتے تھے کہ گھر کے باہر موت گھوم رہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قریش کے جوان تلواریں لیے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بستر پر کسی کو دیکھا تو پہلے وار کریں گے، پھر پوچھیں گے اندر کوئی سو رہا ہے؟ صبح ہونے دو، پھر ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ آج رات مکہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ علی نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، نہ عمر کا ذکر کیا نہ خطرے کا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹے اور ایسی نیند سوئے جیسے موت کے سائے میں بھی ان کا دل اللہ کے امن میں ہو۔ جب قریش نے بستر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، علی تھے۔ قریش کی ساری پلاننگ ایک پل میں ٹوٹ گئی۔ جس گھر کو وہ موت کا جال سمجھ رہے تھے، اللہ نے اسے ہجرت کا راستہ بنا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا سفر شروع کیا، لیکن ان کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ نہ ان کے پاس ساتھی تھا، نہ سفاری۔ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف پیدل نکلے، دن میں دھوپ سے بچنے کے لیے رکتے، رات میں سفر کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب کوبہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب علی سفر کی تھکان، پیروں کی تکلیف اور تنہائی کے باوجود وہاں پہنچے تو یہ صرف ایک مسافر کا پہنچنا نہیں تھا، یہ وفاداری کا اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ ہجرت کے بعد علی کی زندگی کا نیا دور مدینہ میں شروع ہوا۔ مکہ میں انہوں نے دشمنی، تنہائی اور خوف دیکھا تھا۔ اب مدینہ میں ایک نئی امت بن رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ علی کی زندگی آسان ہو گئی۔